کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو سزا دلوانے والوں کو چاہیے کہ وہ قوم سے معافی مانگے. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو آپ کا سستا کارڈ ہے جو آپ نے کھیلنے کی کوشش کی ہے نا، یہ بکنے والا چورن نہیں ہے. کیونکہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ معافی واقعی ہی ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے یہ جو جوکر اعظم، یہ جو چوروں کا ٹولہ عوام کے اوپر مسلط کیا ہے، ان کو مسلط کرنے کے اوپر تو جاوید لطیف صاحب ان کو معافی مانگنی چاہیے. لیکن جو نواز شریف کارڈ آپ کھیلنے کی ناکام کوشش کر رہے ہو نا، اس کا میں آپ کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ نواز شریف نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع جن سے ہم امیر اور کبیر ہوئے، اور انہوں نے اپنی کوئی منی ٹریل اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس لہرایا تھا. اس کے بعد پاکستان میرا وطن عزیز کسی کو بھی 2 سال صفائی پیش کرنے کا ٹائم آج تک نہیں ملا. آپ کے اوپر ایک پراپر JIT بنائی گئی آپ کی کرپشن کی داستان کے اوپر. ان کو سزا کسی کا موڈ خراب ہونے کی وجہ سے نہیں ملی جو ہمیں ملی ہے. پاکستان کی چلتی ہوئی اکانومی 6% گروتھ جو ہم چھوڑ کے گئے تھے، اچانک ہی کسی کو کچھ ہو گیا یا کسی کے ساتھ ساز باز ہوگی، سازش طے ہوگی اور نکال باہر کیا اور ملک کی چلتی ہوئی معیشت کا پہیہ روک دیا. اس بات کے اوپر معافی آپ سب لوگوں کو ماننی چاہیے اور آپ کے سہولت کاروں کو بھی مانگنی چاہیے. لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا میں آپ کو دوبارہ یاد کراتی چلوں. آپ کی یادداشت بڑی کمزور ہے، اور کمزور آپ کی یادداشت نہیں ہے. ہم اپنے عوام کو بے وقوف سمجھا ہوا کہ اتنے سال گزر گئے تو چلو اسی چکر میں ہم اپنا چورن پھر سے بیچ لیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کی پاناما لیکس کے اوپر، کرپشن کے اوپر وہ کنوکٹڈ شخص اس ملک میں جس کو سزا ملنی چاہیے تھی، جس کو اس ملک کی جیلوں کے اندر ہونا چاہیے تھا، آج لندن کے اندر ہوا خوری، سیر خوری کر رہا ہے. قوم سے معافی مانگنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو باہر بھیجنے میں آپ لوگوں کی مدد کی اس گناہ کے اوپر. دوسری قوم آپ سے جو سوال پوچھتی ہے کہ جب آپ کا کیس چلا، بارہا کورٹس نے آپ سے ذرائع مانگے کہ آپ نے تو فلور پہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کوئی پیپر لہرائے تھے، وہی ہمیں لا کے دکھا دو. تو پتہ اس میں سے کیا نکلا تھا؟ کیلبری فونٹ جو ابھی یاد ہی نہیں ہوا تھا. اور پھر جب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جس وقت کے زمانے کی بات ہو رہی ہے میڈم مریم، اس وقت تو یہ فونٹ وجود میں نہیں آیا تھا، آپ پہلے کیسے لے آئی؟ اس کے بعد ایک اور انہوں نے بڑا ثبوت دیا تھا اور اس کا نام تھا قطری لیٹر. عوام یہ آج تک نہیں بھولی. تم بھی معافی مانگو اور تمہاری پوری جماعت باجماعت معافی مانگے قوم سے. قوم کا خون چوسنے والی جونکیں جنہوں نے آج پاکستان کی غریب عوام کو 2 وقت کی روٹی خریدنے کے لیے مرنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ وہ آٹا خریدنے جاتے ہیں، موت لے کے آتے ہیں. باتیں سنو ان کی. اس کے بعد جب پاناما کی ساری ہیئرنگ اور پھر اس کے بعد جس طرح سے میڈیا نے اس کی رپورٹنگ کی اور آپ ایک ثبوت نہیں دے سکے. الحمدللہ ان کے بینیفیشری آنر میری سسٹر ہیں. یاد ہے نا آپ کو آپ کے بیٹے کی، نواز شریف کے بیٹے کی وہ بات کہ ایک طرف ان کو ماننے سے انکار اور پھر ٹی وی شوز کے اندر بیٹھ کے الحمدللہ کہہ کے سب کچھ ہی مان گئے. اس کے بعد جس طرح سے اس ملک سے منی لانڈرنگ ہوتی رہی، جاوید لطیف صاحب آج آپ کہہ رہے ہو کہ یہ جو ڈالر کی پرائس بڑھی ہے، روپے کی قدر گری ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اس کی ذمہ دار آپ کی ٹیٹیاں ہیں، آپ کے لیڈر کی منی لانڈرنگ ہے. آپ کی چھوٹی سرجری کے ماشاءاللہ سے اربوں روپے کے للے تللے ہیں اور مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آنے والے وہ اربوں روپے ہیں. اس کے بعد میری والدہ کا چمڑے کا کاروبار ہے. یہ ہے وہ ذرائع جس کی وجہ سے میرا ملک آج غریب سے غریب تر ہوا. پھر آپ نے بڑے معصومانہ انداز میں پوچھا ہے کہ جی ہم تاریخ دیں گے جب یہ KP اور پنجاب کے الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوگی. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 90 دن سے اوپر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جن چکروں میں آپ پڑ گئے ہو عوام ان چکروں کو سمجھ چکی ہے. عوام تو یہ موڈ بنا کے بیٹھی ہے کہ وہ آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ کے آئے گی اور آپ کا گھر لنڈا ہے، لندن ہے، جہاں پہ جا کے آپ سستے لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے لیڈران
وہ جو گوال منڈیلا جس کو تم نے آج ناکام نیلسن منڈیلا بنانے کی ناکام کوشش کی، میں آپ کو بتاتی چلوں وہ بھگوڑا ہے. اس نے اس ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے جھوٹا ایفیڈیوٹ دے کے اور اس ملک کے ساتھ اس بات پہ بھی معافی مانگی جانی چاہیے کہ جس شخص نے ایک ایسے شخص کا جھوٹا ایفیڈیوٹ عدالت میں پیش کیا اس کو پرائم منسٹر بنا کے بٹھا دیا گیا. انشاءاللہ عوام آپ کو ویلکم کرے گی، لیکن ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے. عوام آپ کے انتظار میں ہے کہ کہیں آپ عوام کے ہتھے چڑھو تو وہ آپ کو بتائیں کہ تم لوگوں نے اس ملک کے ساتھ جو جو کچھ کیا وہ اس کا حساب لینا چاہتی ہے. عوام اس وقت اس انتظار میں ہے کہ کہیں الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس کرے، پھر وہ آپ سے پوچھے، حساب کتاب برابر کریں. آپ کا فیوچر اور آپ کے لیڈر کا فیوچر اس ملک کی اگر ملک میں آتے ہیں 100 بسم اللہ جیلیں انتظار کر رہی ہیں. اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم کسی کے خلاف نہ پہلے ہم نے کوئی جھوٹی کارروائی کی تھی نہ آگے کریں گے. آپ کے تو اپنے کچے چٹھے آپ کے اعمال اتنے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی چکی پیسیں گی، جن کے لیے آپ نے اتنے جہنم کے انبار اکٹھے کیے ہوئے ہیں. آپ یہ جو تڑیاں یہ دھمکیاں جن کو لگا رہے ہیں ان کو تو لگنی چاہیے، ان کو آپ سے واقعی ڈرنا بھی چاہیے. پتہ نہیں کیا کیا کمزوریاں آپ کی لیڈر کے پاس ہیں لوگوں کی. ہماری کمزوری ایک ہی ہے اور وہ ہے ایمان کی طاقت کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہم نے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ کوئی ایک وعدہ بھی ہم اس سے بے وفائی نہیں کریں گے جو ہم نے ہمارے لیڈر نے عوام سے کیے ہیں، کیونکہ ہمارے لیڈر کو اللہ نے یہ زندگی دوبارہ تحفے میں دی ہے. ہم اپنی زندگی کو بھی اب امانت سمجھتے ہیں، اس قوم اور ملک کے لیے وقف کر دی ہم نے اپنی زندگیاں. تو یہ تڑیاں کسی اور کو لگاؤ. آپ لوگوں کو آپ کے گناہوں کی سزا تو ابھی ملی نہیں ہے، آپ لوگوں کو آپ کے جرموں کی سزا تو ابھی ملی نہیں ہے. آپ لوگ یہ ڈیزرو نہیں کرتے جو لندن میں عیاشی پروگرام چل رہا ہے. آپ لوگ اس ملک کی جیلوں کے اندر گلے سڑنے کے قابل ہیں. آپ کے جرم، آپ نے جس طرح سے اس ملک کے آئین کو توڑا، جس طرح سے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا، اور ایک وہ جو سندھ کے اندر بیٹھا ہوا ہے پاکستانیوں، انہوں نے NDMA نے جو سندھ گورنمنٹ کو سیلاب زدگان کی امداد کے کمبل دیے تھے، میں آپ کے سامنے ابھی میڈیا سے میں ثبوت اس کے شیئر کروں گی، انہوں نے وہ بھی بیچ دیے ہیں. دراز.com کے اوپر ہماری ایک جو ایکس MPA میری کولیگ تھی شمسا علی آپا، ایڈوکیٹ ہے وہ، انہوں نے 2 کمبل آرڈر کیے وہاں کے کراچی کے ایک سٹور سے. اور جب وہ کمبل ان کو ملتے ہیں، آپ ڈٹائی اور بے شرمی کا عالم چیک کریں، کرپشن کا عالم چیک کریں کہ وہ اس کے اوپر انہوں نے اس کی امبرائڈری یا جو اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی تھی یا لکھا ہوا تھا وہ تک انہوں نے نہیں مٹایا. اور وہ ان کو جب موصول ہوئے تو انہوں نے مجھے اس کی فوٹیج اور اس کی رسیدیں ساری بھیجی ہیں. یہ ہے سندھ کے، اور اگر ان کو کہیں تو وہ برا مان جاتے ہیں. ٹکٹیں بلیک کرنے والا، اس ملک کے سندھ کے عوام کو غریب رکھنے والا ادھر آ جاتا ہے پنجاب کی عوام کو اور ان کے لیڈر کو خریدنے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں میدان لگ چکا ہے، اب آئیں بائیں شائیں نہ کرو، اپنے لیڈران کو واپس بلاؤ اور آ کے عوام کا سامنا کرو. ہم انشاءاللہ آپ کا محاسبہ کریں گے آئینی اور قانونی طریقے سے. اور جو آپ لوگ، اس کا مطلب یہ ہے، میں تو حیران ہوگی اس کی بات سن کے. اب کانفیڈنس لیول چیک کریں کہ جاوید لطیف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف سلطنت شریفیہ یہ قانون سے بالا تر ہے، جاتی عمرہ کی لونڈی ہے میرے ملک آئین کے. یہ جتنی مرضی چوری کریں، وہ چوری ثابت بھی ہو جائے تو ان کو ہم سزائیں، ہمارے ملک کے ادارے اور ان کو اندر نہیں کر سکتے، ان کو پکڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ قانون سے بالا تر ہیں. اپنے کیے پہ شرمندہ ہونے کی بجائے آپ لوگ پہلے سے بھی زیادہ جھوٹ کے ساتھ، جٹائی کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ آپ آ کے عوام کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کرتے ہو. تو میں بتاتی چلوں، ہماری جنگ ہے رول آف لا کی. آپ کو تو پہلے کیوں کا حساب دینا پڑے گا. جو کچھ آپ نے اس ملک سے لوٹ کے باہر لے کے گئے اس کا منی ٹریل دینا پڑے گا. انشاءاللہ یہ جتنی بھی لمبی بریک انہوں نے ہوا خوری کے لیے، پلیٹلیٹس کے لیے لی ہے، یہ انٹرول ہے، یہ وقفہ ہے. یہ وقفے کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہوئے گا. واپس آؤ، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ آئیں اور آپ جہاں سے یہ سلسلہ ختم ہوا تھا انشاءاللہ وہیں سے شروع ہوگا. دوسری بات یہ کہ آج ایک رات کو بڑا اہم فیصلہ آنا ہے. میں توقع تو مجھے نہیں ہے لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ الیکشن کمیشن اللہ کرے ہوش کے ناخن لے
اور کوئی ایسا فیصلہ کرے جو ہمیں کورٹ میں جا کے ریورس نہ کرانا پڑے. وہ نام جو پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کسی وجہ سے ریجیکٹ کر چکی ہے. آحد چیمہ کون ہے؟ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اس کا سی وی دیکھیں. نواز شریف اور شہباز شریف کا فرنٹ مین، نیب کے کیسز بھگت چکا ہے، سب کو پتہ ہے. اس کے بعد نقوی صاحب کی بھی وجہ شہرت سب کو پتہ ہے. ایک زرداری جو پیپلز پارٹی پہ بھاری ثابت ہوا، اب اس نے رخ پنجاب کا کیا ہوا ہے، تو اس کی وہ اپنی طرف سے پنجاب کو برباد کرنے کی ماشاءاللہ سے پوری سوچ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن پنجاب کی غیور عوام ایسا نہیں ہونے دے گی. اگر کوئی ایسا فیصلہ آیا، دیکھیں اگر ان ناموں کے اوپر اتفاق ہونا ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن میں بات نہ جاتی. الیکشن کمیشن میں اس لیے بات گئی ہے کیونکہ ہمارا ان ناموں کے اوپر اتفاق نہیں ہے، اور اگر کوئی انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کیا، ہم اس کے اوپر عوامی رد عمل بھی آئے گا ہمارا، اور ہم انشاءاللہ کورٹس کا بھی راستہ لیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ابھی تک کی کیا اپڈیٹ ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کب تک وہ اتنے صحتیاب ہو جائیں گے کہ جو بھی انتخابی مہم شروع ہوتی ہے ڈور ٹو ڈور جو کمپلین ہے اس کی قیادت خود کرتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے انتخابی جلسے کرنے ہیں، ڈور ٹو ڈور تو ہم کر ہی رہے ہیں، اور ہم تو الحمدللہ انتخابی جو لوازمات ہیں جو مرحلہ اس میں چلے گئے. ہماری ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع ہے، ہماری ریلیاں شروع ہیں. آج آپ کو پتہ ہی ہے، آپ سارا دن ہمارے ساتھ تھے. NA-121 میں جمشید چیمہ صاحب اور میں نے ریلی نکالی. 4 گھنٹے وہ ریلی چلی اور کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہلا. ہماری تو آج تو میں پورے NA-121 میں اپنے حلقے کی بات کر رہی ہوں، وہاں پہ جلسے الیکشن کی رنگ دیکھ رہی تھی، اور یہ سلسلہ ہمارے ہر NA لیول پہ جاری ہے. ہم الیکشن کیمپین میں چلے گئے ہیں. خان صاحب انشاءاللہ جیسے صحت مند ہوں گے، کیونکہ اس میں ابھی کوئی جو لاسٹ وزٹ ہوا ہے انشاءاللہ کپل آف ویک نیکسٹ ویک میرا خیال ہے کہ ان کا ایک دوبارہ ایکس رے ہونا ہے. اس سے پھر بون کی وہ سچویشن پتہ چلے گی کہ کتنی ریکوری میں ابھی مزید ٹائم ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتے ہیں، جوید لطیف جان سمجھتے ہیں کہ آج بھی کوئی ہے جو خان صاحب کو پاپولر کر رہا ہے، کوئی پیچھے قوت ہے ابھی بھی بیٹھی نہیں ہے، تو انہوں نے وہ جو پاپولر کرتا ہے لوگوں کو، کتنا آسان کام ہے اس طرح پاپولر کرنا کسی کو؟ اللہ کی ذات، وہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ کوئی ذات ہے جو ان کو پاپولر کر رہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کے بعد عوام کی طاقت اور عوام کا بھروسہ ہے، جس کو وہ توڑنے کا ہم سوچ بھی نہیں اب سکتے. خان صاحب کا ایک ہی سٹانس ہے کہ میں نے اپنے عوام کی جو میرے سے توقعات ہیں میں ان کو نہیں توڑوں گا، بھلے مجھے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے، بھلے مجھے جون سا مرضی، اب میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. اور پہلے چونکہ کمپرومائز تھی ہماری گورنمنٹ، ہم اعلان کہتے ہیں کہ ہماری پنجاب کے اندر بھی میجورٹی اس طرح سے نہیں تھی کہ ہم اسٹرانگ قسم کی ریفارمز یا لیجسلیشن کر پاتے، اور وفاق کے اندر تو بہت ہی حالات برے تھے. ایک MQM کا موڈ خراب کر دیا جاتا تھا، وہ سب کو پتہ ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کی نرسریوں میں پلنے والے وہ پپو بچے جو آج اس ملک پہ ایک دیو کی شکل مانند اختیار کر چکے ہیں، وہ آج آ کے جن کو تڑیاں لگا رہے ہیں انہی کو مبارک ہوں. لیکن پاکستان کی عوام ان کو دھتکار چکی ہے، وہ دوبارہ ان کو موقع نہیں دے گی. اور یہ جو جگاڑ سسٹم ہے اس کا بھی ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. وہ ہم نے جولائی کے الیکشن میں بھی کیا تھا. 10,000 پلس سے تو ان کے کینڈیڈیٹ شروع ہوئے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے ووٹر لسٹوں کے اندر ہمارے ووٹر کو باہر پھینکا، مردہ ووٹر کو ڈالا ہوا تھا، ہمارے زندہ لوگوں کو الیکشن کمیشن کی کرم فرمائی سے مار دیا گیا. 4 سے 5 ملین لوگوں کو ہم جب کورٹس کے اندر گئے تو انہوں نے ریورس کیا کہ جی یہ زندہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی. ہر طرح کی فسادیت کا مقابلہ کریں گے. عوام اپنے ووٹ کی راکھی خود کرے گی. اب عوام نے جیتنا ہے، جمہوریت نے جیتنا ہے. کوئی کسی کو پاپولر نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی اور ذات کے اور عوام کی طاقت کے، اور کوئی کسی کے اوپر کراس نہیں مار سکتا جب تک عوام نہ چاہے. عوام نے جن پہ کراس مارا ہے وہ انشاءاللہ ان کو ماضی بنا چکے ہیں. یہ ماضی بننے سے گھبرا رہے ہیں، اسی لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تھینک یو. 35 ٹینڈر لگ رہے ہیں، یہ ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے، خود سے اسپیکر منظور کروائے جا سکتے ہیں، یا ابھی یہ اسپیکر صاحب کی مرضی بھی چلتے رہے؟ بیسکلی تو عقل کے اندھے ہیں. یہ جو کام ہم ان سے ریکویسٹ کر کے کروانا چاہتے تھے، یہ ہماری